وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم ثلاثة آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة وما كان سوى ذلك فهو فضل رواہ ابو داود وابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم تین ہے، آیت محکم آیت، سنت قائمہ، فریضہ عادلہ۔ ان کے علاوہ جو کچھ علوم ہیں وہ زائد ہیں۔ العلم پر الف لام عہد ذہنی کے لیے ہے، یعنی وہ علم جو علوم دین کی اصل ہے۔ ثلاثۃ ای معرفت ثلاثۃ اشیاء، تین چیزوں کے جاننے کا نام۔ علم دین کی اصل تین چیزیں ہیں۔ پہلی چیز آیت محکمۃ، قرآن مجید کی وہ آیات جو محکم ہیں یعنی غیر منسوخ ہیں، یا ایسی آیات جو صرف اور صرف ایک تاویل کا احتمال رکھتی ہوں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آیات محکمات اصل قرآن ہیں، اس لیے انہی کے ذکر پر اکتفا کیا گیا۔ دیگر علوم جو اس کے لیے وسیلہ ہیں وہ بھی اس کے متعلق ہیں۔ اور سنت قائمۃ، وہ حدیثیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسناد اور متن کے ساتھ ثابت ہوں، صحیح ہوں، معمول بہا ہوں۔ یہاں پر او شک کے لیے نہیں ہے بلکہ تنویع کے لیے۔ او فریضۃ عادلۃ، عادلۃ ای مستقیمۃ۔ اب فریضہ عادلہ سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں پہلا قول جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ فریضہ عادلہ سے مراد کتاب و سنت۔ اسی طرح وہ احکام جو قیاس کے ذریعے سے مستنبط ہوں، جن کا استنباط کیا گیا ہو، وہ بھی فریضہ عادلہ میں داخل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایسے احکام جو قیاس کے ذریعے سے مستنبط ہوں، صدق میں اور وجوب عمل میں احکام منصوصہ کے برابر ہیں۔ اسی وجہ سے اس کو عادلہ کہا گیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ فریضہ عادلہ سے مراد وہ جس پر مسلمانوں کا اتفاق ہو،
جس کو اصطلاح میں اجماع کہا جاتا ہے۔ معلوم ہے کہ اجماع سے ثابت شدہ احکام یہ بھی فریضہ عادلہ میں داخل ہیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے علم فرائض مراد ہے۔ حاصل کلام یہ نکلا کہ ادلہ شرعیہ 4 ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع صحابہ اور قیاس۔ اجماع اور قیاس کو بھی فریضہ عادلہ کہا جاتا ہے۔ وما كان سوى ذلك، ان 3 کے علاوہ سب زائد ہیں، جیسے علم عروض ہے، علم طب ہے، نساء ہے، حیات ہے، یہ سب مذکورہ علوم سے زائد ہیں، ان میں داخل نہیں۔ وعن عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقص الا امیر ومأمور او مختال، رواہ ابو داود ورواہ الدارمی عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، وفی روایتہ او مراء بذلہ او مختال۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمی قصہ بیان کریں گے: حاکم، مأمور، امیر مأمور، اور مختال یعنی تکبر اور غرور کرنے والا۔ لا یقص، سید صاحب فرماتے ہیں کہ یہ نفی ہے، نہ کہ نہیں۔ علامہ طیبی نے بات فرمائی کہ اگر نہیں صریح پر محمول کیا جائے گا تو یہ بات لازم آئے گی کہ مختال، متکبر بھی مأمور بالاختصاص ہے، یعنی وہ بھی جو ہے وعظ و نصیحت کر سکتا ہے۔ قص یقص کے معنی التکلم بالقصص والاخبار والمواعظ، قصہ کہنے والا، خبریں سنانے والا، وعظ و نصیحت تقریر کرنے والے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ اس سے خاص طور پر خطبہ مراد ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ان 3 کے علاوہ کوئی اس فعل کا مجاز نہیں۔ امیر یعنی حاکم وقت، او مأمور معذون لہو، جس کو حاکم نے اس کی قابلیت کی وجہ سے وعظ و نصیحت اور تقریر کی اجازت دی ہو، یا اللہ کی طرف سے مأمور ہوں جیسے علماء ہے، اولیاء ہے۔ اور مختال اختیال سے ہے، فخریلا، مغرور، طالب ریاست۔ مطلب یہ ہے کہ وعظ و تقریر عموماً 3 آدمی بیان کرتے ہیں، ان میں سے 2 حق پر ہیں، حاکم، امیر اور مأمور، انہی کو وعظ نصیحت کرنا چاہیے۔ تیسرا شخص جو متکبر ہے، مختال ہے، اسے وعظ اور تقریر نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ اس کا اہل نہیں۔ حدیث کا مفہوم یہ نکلا کہ وعظ کہنا اول تو امیر کا حق ہے، کیونکہ وہ رعیت پر سب سے زیادہ مہربان ہوتا ہے اور رعایا کے امور کی اصلاح کیسی ہونی چاہیے اس کو بخوبی جانتا ہے۔ اگر امیر یا حاکم وقت وعظ نہ کرے تو پھر سب سے افضل جو ہے علماء، عالم، لیکن عالم ایسا کہ جس کو دنیاوی طمع نہ ہو۔ مأمور سے مراد جیسے میں نے ابھی بتایا کہ وہ عالم جس کو حاکم وقت
رعایا کی اصلاح کے لیے مقرر کرے، یا مأمور سے وہ شخص جو من جانب اللہ مخلوق کی ہدایت کے لیے مأمور ہوں، جیسے علماء ہے، اولیاء ہے۔ لہذا اس حدیث سے ایسے لوگوں کے لیے زجر اور توبیخ مقصود ہے جو طلب جاہ اور طلب دولت کے خاطر واز کیا کرتے ہیں۔ آج کل آپ دیکھیں، آپ بھی مشاہدہ کر رہے ہوں گے کہ جاہ کی طلب ہے، یا پھر واہ کی طلب ہے، دولت کی طلب ہے۔ یہ حضرات، ایسے حضرات جو طالب جاہ ہوں یا طالب دولت ہوں، وہ علمی اور عملی کسی بھی حیثیت سے اس منصب عظیم کے اہل نہیں ہو سکتے۔ ان کے علاوہ جو وعظ کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اذراہ فخر و تکبر اور حصول جاہ و منفعت کے خاطر کرے گا، جو عذاب خداوندی کا باعث ہے۔ اعاذنا اللہ منہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افتی بغیر علم کان اثمہ علی من افتاہ ومن اشار علی اخیہ بامر یعلمہ ان الرشد فی غیرہ فقد خانہ، رواہ ابو داؤد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جس شخص کو بغیر کسی علم کے فتویٰ دے دیا جائے تو اس کا گناہ اس شخص ہوگا جس نے اس کو غلط فتویٰ دیا ہے، اور جو شخص اپنے بھائی کو کسی ایسے کام کے بارے میں مشورہ دے جس کے متعلق وہ بخوبی جانتا ہے کہ اس کی بھلائی اس میں نہیں ہے، تو ایسے شخص نے خیانت کی۔ من افتی بغیر علم کان اثمہ علی من افتاہ، ترجمے سے آپ کو کچھ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ مثال کے طور پر کوئی جاہل آدمی ہے اور اس نے کسی عالم سے کوئی مسئلہ پوچھا، اب عالم صاحب نے بلا کسی تحقیق کے یا اپنی کم علمی کی وجہ سے بالکل غلط جواب دیا، اور وہ سائل نے اس پر عمل کیا، تو اس عالم پر اس کا گناہ ہوگا۔ جیسے میں نے بھی بتایا کہ شرط یہ کہ اس نے اپنے اجتہاد میں غلطی کی ہو، اور اگر اس عالم نے اپنی پوری تحقیق کے بعد، پوری چھانبین کے بعد جواب دیا ہو اور اتفاق سے غلط ثابت ہو جائے تو اس صورت میں اس عالم پر گناہ نہیں ہوگا۔ ومن اشارہ اعلی اخیہ بامر، تیوی فرماتے ہیں کہ جب اشارہ اعلی سے متعدی ہوتا ہے تو وہ مشورے کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی کسی نے مشورہ طلب کیا کہ اس سلسلے میں کیا کروں، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ یعلم ان الرشد فی غیرہ، وہ جانتا ہے کہ مصلحت اس کے علاوہ میں ہے، پھر بھی اس کو وہ غلط مشورہ دے، بدخواہی کرے، اور ایسا غلط مشورہ دے کہ جس میں اس کے لیے خیر نہ ہو، تو مشورہ دینے والا اپنی بد اخلاقی اور غیر شرعی امر کو انجام دے عمل کی وجہ سے گناہ گار ہوگا، خائن کہلائے گا۔ فقد خانہ، مستشار جس سے مشورہ طلب کیا گیا، اس نے مستشیر یعنی مشورہ طلب کرنے والے کی خیانت کی، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے المستشار مؤتمن ومن غشنا فلیس منا، جس سے مشورہ مانگا جائے وہ تو قابل اعتماد ہوتا ہے، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ وعن معاویہ رضی اللہ عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الاغلوطات، رواہ ابو داؤد۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
مغالطہ دینے سے منع فرمایا۔ اغلوطات، اغلوطتن کی جمع ہے، یعنی ایسے مسائل کے بارے میں سوال کرنا کہ جو مشکل الجواب ہوں، پیچیدہ ہوں، اور علماء بھی جو ہے، اور اس سوال کا مقصد بھی علماء کو مغالطے میں ڈالنا مقصود ہو، اذیت پہنچانا مقصود ہو، پریشان کرنا مقصود ہو، اور سائل کا مقصد اپنی فضیلت کا اظہار ہو۔ اظہار ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ یہ نہیں تحریمی ہے، اگر ابتداءً ایسا سوال کیا تو حرام ہے، اس لیے کہ ایسا سوال یہ سبب ایذا ہے، اور ایذا حرام ہے، فتنہ انگیزی اور عداوت کو بھڑکانا مقصود ہوتا ہے، غیر کے نقص کو اور اپنے فضل کو ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اگر ابتداءً نہ ہو بلکہ جواباً ہو، جزاءً ہو، الزاماً ہو، تو پھر حرام نہیں۔ اللہ کا فرمان ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مقبوض، رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم فرائض کو سیکھو اور قرآن سیکھو، لوگوں کو بھی سکھاؤ، میں اس عالم سے کوچ کرنے والا ہوں، میں وفات پا جاؤں گا۔ تعلموا الفرائض، فرائض کو سیکھو۔ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ فرائض سے آخر کیا مراد ہے؟ تو اس سلسلے میں یاد رکھیے 3 احتمال ہیں۔ پہلا احتمال تو یہ ہے کہ اس سے علم میراث مراد ہے، جیسے آپ بھی جانتے ہیں علم الفرائض۔ دوسرا احتمال وہ چیز ہے کہ جن کو اللہ نے اپنے بندوں پر فرض فرمایا، اور احتمال ثالث یہ ہے وہ فرائض جو اوامر اور نواہی پر مشتمل ہیں۔ صاحب مرقات فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ فرائض سے وہ تمام چیزیں مراد ہیں جن کا جاننا بندوں پر لازم ہے۔ حدیث میں ان چیزوں کے تعلم پر اس لیے ابھارا ہے کہ بندے عقاب، عذاب بندوں کو انہی وجہ سے ہوتا ہے۔ والقرآن، قرآن سیکھو، قرآن کے سیکھنے پر بھی ابھارا جا رہا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ قرآن وہ اصل ہے کہ جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ ممکن ہے کہ آپ نے فرائض سے وہ سنتیں مراد لی ہوں جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صدور ہوا ہے، اور وہ ان اوامر نواہی پر مشتمل ہیں جو ان پر دال ہیں۔ گویا آپ نے تعلموا الکتاب والسنہ فرمایا۔ وعلموا الناس فإنی مقبوض، لوگوں کو بھی سکھاؤ، اپنے حد تک محدود نہ رکھو، میں ان قریب وفات پا جاؤں گا اور واصل بحق ہو جاؤں گا، اور میری وفات پر وحی کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، تو سنت کا انقطاع ہو جائے گا، وحی کا انقطاع ہو جائے گا، اب قرآن نازل نہیں ہوگا۔ وعن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فشخص ببصره الى السماء ثم قال هذا اوان يختلس فيه العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء، رواہ الترمذی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ تھے
کہ آپ نے اپنی نظر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا یہ وہ دور ہے، یہ وہ زمانہ ہے جس میں لوگوں سے علم چھین لیا جائے گا، یہاں تک کہ لوگ کسی بھی چیز پر علم کے متعلق قادر نہیں ہوں گے۔ شخص یشخص الی السماء ثم قال، پھر فرمایا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ کر فرمایا ھذا اوان، وحی کے انتظار میں آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، یہ ایسا زمانہ ہے کہ یختلس فیہ، یہ اوان کی صفت ہے، العلم من الناس، اور علم سے مراد وحی الہی ہے، حتی لا یقدروا منہ، اے من ہو کی ضمیر کا مرجع علم ہے، علی شیء من العلم۔ تیبی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو آپ پر یہ بات ظاہر کی گئی کہ آپ کی اجل قریب ہے، جس کی آپ نے اس حدیث میں خبر دی، اور ظاہر ہے کہ وفات رسول کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو جاوے گا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ روایتا یوشک ان یضرب الناس اکباد الابل یطلبون العلم فلا یجدون احدا اعلم من عالم المدینة، رواہ الترمذی۔ وفي جامعه قال ابن عيينة أنه مالك بن أنس، ومثله عن عبد الرزاق قال إسحاق بن موسى، وسمعت ابن عيينة أنه قال والعمري الزاهد اسمه عبد العزيز بن عبد الله۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایتاً منقول ہے کہ وہ زمانہ قریب ہے کہ جب لوگ علم حاصل کرنے کے لیے اونٹوں کے جگر پر پیر ماریں گے، مدینے کے عالم سے بڑھ کر ان کے علم میں کوئی عالم نہ ہوگا۔ روایتاً یہ تمیز کی وجہ سے منسوب ہے، اور یہ حدیث کے مرفوع ہونے سے کنایہ ہے۔ اگر یہ لفظ نہ کہا جاتا تو یہ حدیث بجائے مرفوع ہونے کے موقوف ہو جاتی۔ یوشک و شین کے کسرہ کے ساتھ، یقربو کے معنی میں ہے، ان یضرب الناس، یہ یوشکو کا اسم ہونے کی وجہ سے محل رفع میں ہے، اور اسم مسند اور مسند الیہ پر مشتمل ہے، اس وجہ سے خبر کی ضرورت نہیں۔ اکباد کبید کی جمع ہے۔ تیبی فرماتے ہیں یہ کنایہ ہے اونٹوں کی تیز دوڑانے سے اور تیزی کے ساتھ سفر کرنے سے، اس لیے کہ آپ نے بھی غور کیا ہوگا کہ جب آدمی تیزی کے ساتھ کہیں جانا چاہتا ہے تو اپنی سواری پر بیٹھ کر اپنے پیروں سے سواری کے جو ہے جگر پر مارتا ہے، گھوڑا ہو اونٹ ہو۔ تو اس تعبیر کو اختیار کرنے میں اس بات پر تنبیہ ہے کہ علم کی طلب میں لوگ انتہائی حریص ہوں گے، اور یہ بھی اصول ہے کہ جتنی زیادہ حرص ہوتی ہے آدمی اپنے حرص کے مطابق اتنی ہی زیادہ کوشش کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عنقریب ایسا دور آئے گا کہ لوگ بلاد بعیدہ کا تیز رفتاری کے ساتھ سفر کریں گے، یطلبون العلم، اور یہ اسفار بھی ان کے حصول علم کے لیے ہوں گے۔ یہ جملہ حالیہ ہے یا پھر ما قبل سے بدل ہے۔ فلا یجدون احدا اعلم من عالم المدینہ، لیکن پورے عالم میں عالم مدینہ کے علاوہ کسی کو وہ عالم نہیں پائیں گے۔ علم ایک قول کے مطابق اس سے حضرات صحابہ اور تابعین کا زمانہ مراد ہے۔ ان حضرات کے بعد تو تمام بلاد اسلامیہ میں تقریباً ہر شہر میں علماء، ماہر علماء پیدا ہو گئے۔ اس صورت میں اضافت برائے جنس ہوگی، من عالم المدینہ، اور ایک قول کے مطابق عالم مدینہ سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، تو اس صورت میں اضافت عہدی۔
وفی جامعہ، یعنی امام ترمذی نے اپنے جامع میں اس کی وضاحت یوں فرمائی کہ قال ابن عیینہ، ابن عیینہ جن کا نام سفیان ہے اور یہ جلیل القدر امام الحدیث ہے، جن سے امام شافعی اور ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جیسے حضرات نے روایت نقل کی ہے، فرماتے انہو کہ عالم مدینہ مالک بن انس، حضرت مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ جو امام دار الہجرت ہے اور ائمہ اعلام میں سے ایک ہیں، امام شافعی نے کے استاذ بھی ہیں، ان کے زمانے میں مدینہ منورہ میں جو کہ دار العلم تھا، ان سے عالم کوئی نہیں تھا۔ ومثلہ، اور ابن عیینہ ہی کے قول کے مثل عبد الرزاق نے بھی کہا ہے، یہ بھی بہت بڑے محدث گزرے ہیں جن سے امام احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین جیسی جو ہے لوگوں نے روایت نقل کی ہے۔ عبد الرزاق کے شاگرد ہیں اسحاق بن موسیٰ، فرماتے ہیں میں نے ابن عیینہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عالم المدینہ سے مراد العمری الزاہد ہیں، ان کو عمری اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے اور زاہد ان کی صفت ہے، جن کا اسم گرامی ہے عبدالعزیز بن عبداللہ۔ حافظ طور پشتی فرماتے ہیں کہ شیخ ابو محمد نے اپنی کتاب میں ابن عیینہ سے ذکر کیا ہے کہ وہ امام مالک ہیں، اور عبد الرزاق سے نقل کیا ہے کہ وہ العمری الزاہد ہیں، اور عبداللہ بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن خطاب ہیں۔ اللہ مظہر فرماتے ہیں کہ عمری سے مراد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں، پر صحیح وہ ہے جس کو امام ترمذی نے متن میں ذکر فرمایا، اس لیے کہ عمر بن عبدالعزیز کا تعلق اہل شام سے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فیما اعلم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل يبعث لهذه الامة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، رواہ ابو داود۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے جو کچھ معلوم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس امت کے نفع کے واسطے ہر 100 برس پر ایک شخص کو بھیجتا ہے جو اس امت کے لیے دین کو تازہ کرتا ہے، اس کی تجدید کرتا ہے۔ اس حدیث کا مفہوم جو اکثر علماء نے اخذ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر 100 سال پر ایک مجدد پیدا ہوتا ہے جو دین کو نکھارتا ہے اور اس کی تجدید کرتا ہے۔ تجدید کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو خرافات، بدعات اور برائیاں دین میں پیدا ہو جاتی ہیں ان کا ازالہ کرتا ہے اور امت کے سامنے دین کو اس کی اصلی روپ میں صاف ستھرا کر کے پیش کرتا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ بلا تعین کہ حدیث کو اس کے عموم پر رکھا جائے، خواہ مجدد کوئی ہو، فرد واحد بھی ہو سکتا ہے اور جماعت بھی ہو سکتی ہے، جو اپنے زمانے اور علاقے میں علوم فنون کی تقریراً یا تحریراً تجدید کرتے ہیں۔ من یجدد یہ یبعث کا مفعول ہے۔ وعن ابراہیم ابن عبد الرحمن العذری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتهاء للمبطلين وتأويل الجاهلين، رواه البيهقي۔ وسنذكر حديث جابر فإنما شفاء العي السؤال في باب التيمم إن شاء الله تعالى۔
حضرت ابراہیم بن عبد الرحمن عذری سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آئندہ آنے والی جماعت کے کچھ ثقہ معتمد لوگ کتاب و سنت کے علم کو حاصل کریں گے، اور وہی لوگ اس علم کے ذریعے آیات و احادیث میں حد سے گزرنے والوں کی تحریف کو، باطل پرستوں کی افترا پردازی کو اور جاہلوں کی تأویلات کو دور کریں گے۔ العذری عذرا بن سعد کے طرف منسوب ہے، جو قبیل خزاعہ کا، جو بنو خزاعہ کا ایک قبیلہ تھا۔ مصنف نے انہیں نہ تو صحابہ میں شمار کیا ہے اور نہ تابعین میں۔ یحمل و یحفظ هذا العلم، علم سے مراد کتاب و سنت کا علم ہے، من کل خلف، خلف سے مراد ماضی میں گزرے ہوئے لوگوں کے جانشین، وہ نیک انسان جو کسی کے بعد جانشین بنے، اس کا استعمال واحد تثنیہ جمع سب میں یکساں طور پر ہوتا ہے۔ عدولہ ای ثقاتہ، جو صاحب تقوی، دیانت اور ثقہ ہوں، معتمد ہوں۔ ینفون عنہ تحریف الغالین، یہ جملہ حالیہ ہے، غالین سے مراد وہ لوگ جو کتاب و سنت کے مرادی معنی سے تجاوز کرے اور صحیح معنی و مطلب سے انحراف کرے، جیسے قدریہ جبریہ کے اقوال۔ وہ انتحال المبطلین، انتحال کے معنی کسی قول یا شعر کے متعلق یہ دعویٰ کرنا یہ میرا ہے، حالانکہ وہ کسی اور کا ہے، اور اس کی نسبت اپنے طرف کی جائے، یہ جھوٹ بولنے سے کنایہ ہے۔ تیوی فرماتے ہیں کہ انتحال نحلتن سے مشتق ہے، تشبیہ بالباطل کو کہا جاتا ہے۔ وہ تأویل الجاہلین، قرآن و حدیث کے ایسے معانی بیان کرنا جو درست نہ ہوں۔ اب ان لوگوں کی اس منقبت کے ساتھ خاص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ شریعت اور متون حدیث کی حفاظت کرتے ہیں، ان لوگوں کی تحریف سے جو دین میں غلو کرتے ہیں اور اسانید کو بدل دیتے ہیں، اسی طرح زائغین مبتدعین کی تأویلات فاسدہ کی حفاظت کرتے ہیں، سے متون حدیث کی حفاظت کرتے ہیں، اسناد حدیث کی حفاظت کرتے ہیں، بئی وجہ ان کی منقبت کی گئی۔ الفصل الثالث عن الحسن مرسلا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة، رواہ الدارمی۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے مرسلاً روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اس حال میں موت آئے کہ وہ علم کو حاصل کر رہا ہو تاکہ اس کے ذریعے اسلام کو زندہ کرے، تو اس کے اور نبیوں کے درمیان جنت میں صرف ایک درجہ ہوگا۔ عن الحسن، علم حدیث میں جب مطلقاً حسن کہا جائے تو اس سے مراد حسن بصری ہوتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے۔ مرسلاً، یہ حدیث مرسل اس لیے ہے کہ حسن بصری تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں، تو حدیث میں روایت میں صحابی کا ذکر نہیں کیا گیا، یا تو نسیاناً نہیں کیا، یا ایک اس کو روایت کرنے والے بہت سارے صحابہ ہیں، اس وجہ سے صحابی کا نام نہیں لیا۔ من جاءہ الموت وهو يطلب العلم، یہ جملہ اسمیہ جاءہ کے مفعول سے حال ہے، یعنی کسی کو موت اس حال میں آئے کہ وہ طلب علم، اشاعت علم یا لوگوں کو صراط مستقیم کی دعوت دینے میں مشغول ہو۔ وَلِيُحْيِيَ بِهِ الْإِسْلَامِ، اور اس طلب علم سے مقصود دین کا احیاء تھا، جاہ مال کی طلب نہیں تھی، کوئی اور جو ہے فاسد غرض نہیں تھی،
تو فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ، تو جنت میں ایسے شخص اور نبیوں کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا جو درجہ نبوت ہوتا ہے، یہ غیر نبی ہیں اور وہ نبی ہیں۔ وعنہ مرسلا قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن رجلین كان في بني إسرائيل أحدهما كان عالما يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير والآخر يصوم النهار ويقوم الليل أيهما أفضل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل هذا العالم الذي يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير على العابد الذي يصوم النهار ويقوم الليل كفضلي على أدناكم۔ حسن بصری سے مرسلن روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو آدمیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دو آدمیوں کے بارے میں پوچھا گیا جو بنی اسرائیل میں سے تھے۔ ان میں سے ایک عالم تھا جو فرض نماز پڑھتا تھا، پھر بیٹھ کر لوگوں کو علم سکھاتا تھا، اور دوسرا وہ شخص جو دن کے روزے رکھتا تھا اور تمام رات عبادت کیا کرتا تھا، کہ ان دونوں میں کون سا افضل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عالم جو فرض نماز پڑھ کر بیٹھ جاتا اور لوگوں کو علم سکھاتا، اس عابد پر جو دن میں روزے رکھتا تھا اور پوری رات قیام کرتا تھا، ایسی فضیلت ہے جیسے کہ مجھے تم میں سے ادنا پر فضیلت حاصل ہے۔ بہت آسان ہے، اس سے عابد اور عالم کا فرق بھی آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک عالم دین اپنی علمی مشغولیت کی وجہ سے صرف فرض نماز پر اکتفا کرے اور جو ہے سنت مؤکدہ کو ادا کرے، اور اس کے بعد بیٹھ کر تعلم میں مشغول ہو جائے، تبلیغ میں مشغول ہو جائے، اور جو ہے لکھنے لکھانے میں مشغول ہے، علمی مشغلہ اختیار کر لے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک عابد جو دن بھر روزے رکھے، ہر روز روزہ رکھے، رات بھر قیام کرے، دونوں میں سے افضل وہ عالم ہے جو فرض نماز پر اکتفا کر کے اپنے علم مشغلے میں لگ جاتا ہے۔ بہت سے لوگ آج کے ہمارے دور میں اعتراض کرتے ہیں، انہیں یہ حدیث پیش نظر رکھنا چاہیے، مگر عالم بھی وہ جو واقعتاً عالم ربانی ہو اور اس کا جو ہے حقیقت میں اس طرح کا جو ہے مشغلہ ہو۔ آپ علیہ السلام نے آپ غور کر رہے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں اتنا فرمایا، اتنا بھی کہہ سکتے تھے کہ العالم، بس کافی تھا، مگر آپ نے بہت طویل عبارت اختیار کی، یصلی المکتوبۃ ثم یجلس فیعلم الناس الخیر علی العابد الذی یصوم النہار ویقوم اللیل کفضلی علی ادناکم۔ یہ اتناب اختیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ سامعین کے ذہن میں عالم کی فضیلت جو ہے راسخ ہو جائے، بیٹھ جائے۔ عالم کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ عالم کا علم کا نفع متعدی ہوتا ہے، جبکہ عبادت کا نفع عابد کی ذات تک محدود رہتا ہے۔ اس سے پہلے بھی بات بتائی، علم چاہے فرض عین ہو یا فرض کفایہ، اور عبادت جو زائد ہوتی ہے تو نفل ہے، اور یہ بھی جو ہے اصول ہے کہ فرض کا ثواب نفل کے اجر سے زیادہ ہوتا ہے۔ وعن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم الرجل الفقیہ فی الدین ان احتیج الیہ نفع وان استغنی عنہ اغنى نفسہ، رواہ رزین۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص کیا خوب ہے جو دین کی سمجھ رکھتا ہو، اگر اس کے پاس کوئی حاجت لائی جائے تو نفع پہنچائے، اور اگر اس سے بے نیازی برتی جائے تو وہ اپنے آپ کو بے نیاز کر لے۔ نعم الرجل، نعمہ فعل مدح ہے، اور الرجل کامل الرجولیہ شخص مراد ہے۔ الفقیہ یہ مخصوص بالمدح ہے، فی الدین جار مجرور اسی کے متعلق ہے۔ مطلب تو سمجھ ہی گئے ہوں گے آپ کہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے، علوم شرعیہ کو حاصل کر کے خود بھی منتفع ہو، علم اس کا نافع ہے اور لوگ بھی مستفید ہوں۔ اسی لیے آتا ہے کہ من علم وعمل وعلم یدعا فی الملکوت عظیما، جو سیکھے، سکھائے اور عمل بھی کرے تو جو ہے اس کو پکارا جائے گا عالم ملکوت میں جو ہے عظیم کہہ کر، بڑی عزتوں کے ساتھ۔ فقیہ سے مراد وہ نہیں
جو صرف فروعی مسائل کو جانے. ان احتیجا نون کا کسرہ اور انحتیجا ضمہ بھی دونوں پڑھ سکتے ہیں. ان شرطیہ ہے، استحقاق مدح کو بیان کرنے کے لیے یہ جملہ لایا گیا. الیہ اے الی الفقیہ، فقیہ اس کا مرجع ہے، یعنی عوام دینی ضروریات کے سلسلے میں اسی کے محتاج ہوں، لوگوں کا رجوع اسی کی طرف ہو، تو اسے چاہیے کہ لوگوں کے درمیان جائے، ان کے دینی اور اسلامی جو ضروریات ہے اس کو پورا کرے، انہیں نفع پہنچائے. وَإِنِ اسْتُغْنِيَ عَنْهُ أَغْنَى نَفْسَهُ، اگر عوام لاپرواہی برتے، قدر نہ کرے، مسائل نہ پوچھے، رجوع نہ کرے، تو اپنے اوقات کو اللہ کی عبادت میں مشغول کر دے، یا پھر علم دین کی خدمت کے خاطر کتابوں کے مطالعہ، تصنیف تالیف میں منہمک ہو کر اس کے ذریعے علم کی روشنی پھیلائے. طیبی نے فرمایا کہ نفع کے مقابلے میں یہ اغنا لایا گیا تاکہ فائدہ عام ہو، یعنی لوگوں کو نفع پہنچائے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرے، یا پھر اپنے آپ کو قیام لیل اور تلاوت کتاب اللہ کر کے ان سے بے نیاز ہو جائے. عن اکرمۃ ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال حدث الناس كل جمعة مرة وإن أبيت فمرتين فإن أكثرت فثلاث مرات ولا تمل الناس هذا القرآن ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم وتملهم ولكن أنصت فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه فإني سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وأصحابه لا يفعلون ذلك رواہ البخاری. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان سے فرمایا کہ اکرمہ سے فرمایا کہ ہر جمعہ کو لوگوں کے سامنے حدیث بیان کرو، اور اگر تم یہ ناگوار ہو، اس سے زیادہ کرنا چاہتے ہو تو ہفتے میں 2 مرتبہ، اور بہت کرو تو ہفتے میں 3 مرتبہ سے زیادہ بیان کر کے لوگوں کو اچاٹ نہ کرو، اور میں تمہیں اس حالت پہ نہ پاؤں کہ تم کسی قوم کے پاس جاؤ اور وہ اپنی باتوں میں مشغول ہوں اور تم ان کی باتوں کو منقطع کر کے ان کے سامنے وعظ و نصیحت شروع کر دو، اور اس طرح تم ان کو کبیدہ خاطر کرو. ایسے موقع پر تمہیں چاہیے کہ تم خاموش رہو. ہاں البتہ اگر وہ تم سے وعظ و نصیحت کی فرمائش کریں تو جب تک اس کی خواہش مند ہوں تو ان کے سامنے حدیث بیان کرو، اور تم دعا میں مقفع عبارت سے صرف نظر کرو اور اس سے بچو. چنانچہ میں نے معلوم کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے. رواہ البخاری، اس کو روایت کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. جی، وعظ و نصیحت کے معاملے میں یہاں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حضرت اس روایت میں بات بتائی گئی ہے کہ آدمی کو اعتدال اختیار کرنا چاہیے اور موقع، محل اور ماحول کی رعایت کرنا چاہیے. یہ چیزیں اثر اندازی کے اعتبار سے دعوت و تبلیغ کا سنگ بنیاد ہے، بنیادی پتھر ہے. تبلیغ کی کامیابی کا پورا دار و مدار اسی پر ہے. آج کل جو ہماری تبلیغ مؤثر نہیں ہو رہی ہے اور لوگ متنفر ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم بے موقع، بے محل اور جو ہے ہمیشہ
یہ سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ اس حدیث میں خاص طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ کسی بات چیت میں اور آپس میں گفتگو میں مشغول ہو تو ایسے موقع پر پہنچ کر وعظ و نصیحت شروع نہیں کرنا چاہیے۔ اب گفتگو دو حال سے خالی نہیں، یا تو دنیاوی بات ہوگی یا دینی بات ہوگی، تو امور دنیا سے متعلق ہو یا دینی باتوں پر مشتمل ہو۔ اگر دین کی بات میں مشغول ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کی بات کو منقطع نہیں کرنا چاہیے، خلل نہیں ڈالنا چاہیے، چاہے تبلیغی کے خاطر کیوں نہ ہو، مناسب نہیں ہے۔ اگر بات چیت کا موضوع دین نہیں تھا بلکہ دنیاوی امور تھے تو بھی ایسا کرنا مناسب نہیں، اس لیے کہ آدمی اپنی کسی ضرورت گفتگو میں مشغول ہو اور وہاں پہنچ کر وعظ و نصیحت شروع کر دیا جائے تو ظاہر سی بات ہے گفتگو میں خلل پڑنے کی وجہ سے بھئی انسان ہے، بتقاضۂ بشریت اسے ناگوار ہوگا، اور وہ ایسے موقع پر نعوذ باللہ من ذالک ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن حدیث کے متعلق کوئی سخت سوس بات کہہ دے جس کی وجہ سے خواہ مخواہ گناہ میں مبتلا ہوگا، بلکہ اس کے دل میں دین کی عظمت و اہمیت کا نقش بھی قائم نہ ہوگا، فائدہ ہی نہیں ہوگا، بجائے الٹ اس کے نقصان اور ضرر لاحق ہو جائے۔ ہاں اگر مصلحت کا تقاضا ہو تو انہیں سے گفتگو سے باز رکھا جائے تو پھر ایسا انداز اختیار کرنا چاہیے کہ جس سے سانپ بھی مر جائے، لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، ان کو ناگواری بھی نہ ہو اور آپ کی تقریر بھی جاری ہو جائے۔ بہرحال مصلحت اور ضرورت، ماحول، موقع، محل سب پر نظر رکھنی چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کا تعلق اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ ان کا اکرمہ کو حکم دینا اکثر کے اعتبار سے تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ اکثر و بیشتر لوگ محض دنیاوی باتوں میں مشغول رہا کرتے تھے۔ ہمارے زمانے میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بس علمی مشغلہ تو کیا ہوتا ہے، بس خواص کی مجلسیں بھی جو ہے علم کی ذکر سے خالی ہوتی ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تیسری بات جو اس حدیث سے اس بات معلوم ہو رہی ہے کہ مقفع عبارت بتکلف، مقفع عبارت کا دعا میں استعمال نہ کیا جائے۔ ایسی دعا تاثیر کے اعتبار سے بہتر نہیں ہوتی جو تصنع اور بناوٹ کے ساتھ ہو۔ سیدھی سادھی ہونا چاہیے، تصنع نہ ہو، بناوٹ نہ ہو، دل کی گہرائیوں سے نکل رہی ہو۔ دعا کی عبارت کو شعر شاعری کے رنگ میں جو ہے مانگنا مناسب نہیں، قافیہ بندی، تکلف نہیں کرنا چاہیے۔ اور آپ کہیں گے کہ اللہ کے رسول کی دعائیں جو منقول ہیں ان میں تو مخفع عبارات بھی ہیں، تو یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیزوں کا صدور بے تکلف اور ازخود ہوا کرتا تھا۔ آپ کوئی تکلف اور کوشش، آپ کی تکلف اور کوشش کو اس میں ذرہ برابر بھی دخل نہیں تھا۔ بلا تکلف اگر آپ جو ہے اس قسم کی جو ہے عبارت آپ کی زبان سے نکلتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر تکلف کر کے، بناوٹ کر کے، تصنع کر کے لوگوں کو اچھا دکھلانے کے لیے اگر ایسا کیا جائے تو پھر یہ مناسب نہیں ہے۔ وعن واصلة بن الأسقع قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من طلب العلم فأدركه كان له كفلان من الأجر فإن لم يدركه كان له كفل من الأجر رواه البخاری۔ حضرت واصلہ بن اسقع سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص علم کا طالب ہو اور اسے حاصل بھی ہو گیا تو اس کو دوہرا ثواب ملے گا، اور اگر اسے علم حاصل نہ ہو تو اس کو ایک ثواب تو بہرحال ملے گا ہی۔ دیکھیے طلباء سے متعلق بات ہے کہ طالب علم کو دو ثواب اس وقت ملیں گے جب کہ وہ علم کی طلب، اس کی طلب میں مشقت اور محنت کرے اور اس کو وہ علم حاصل ہو جائے تو اسے دوہرا ثواب ملے گا۔ ایک تو اس نے جو حصول علم کے سلسلے میں محنت اور مشقت اٹھائی اس کا، اور دوسرے علم کے حاصل ہونے کا اور جو ہے علم کے سکھانے کا۔ اور اگر کسی شخص نے علم حاصل کیا، محنت نہیں کی، مشقت نہیں محنت کی، مشقت بھی کی لیکن علم حاصل نہیں ہوا تو ایک ثواب تو بہرحال اس کو حاصل ہوگا ہی۔
وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه او مصحفا ورثه وورثه او مسجدا بناه او بيتا لابن السبيل بناه او نهرا اجراه او صدقة اخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته رواه ابن ماجہ والبیہقی فی شعب الایمان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کو اس کے جس عمل یا جن نیکیوں کا مرنے کے بعد ثواب پہنچتا ہے اس میں سے ایک تو علم ہے جس کو اس نے سیکھا ونشرہ اور اس کو پھیلایا رواج دیا، وولد صالح دوسرے نیک اولاد ہیں ترکہ جن کو اس نے اپنے بعد چھوڑا، او مصحفا ورثہ تیسرے قرآن ہے جو وارثوں کے لیے اس نے چھوڑا، او مسجدن چوتھے مسجد ہے جس کو اپنی زندگی میں اس نے بنایا ہو، او بیتن لابن السبیل بنا ہو پانچویں مسافر خانہ ہے جس کو اس نے تعمیر کیا ہو، او نہرن اجرا ہو اور چھٹے نہر ہے جس کو اس نے جاری کیا ہو بہایا ہو، او صدقۃ اخرجہا من مالہ فی صحتہ وحیاتہ اور ساتویں وہ خیرات صدقہ ہے جس کو اس نے اپنے تندرستی اور زندگی میں اپنے مال سے نکالا ہو، تلحقہ من بعد موتہ ان تمام چیزوں کا ثواب اس کے مرنے کے بعد اس کو پہنچتا ہے۔ تو روایت کیا ہے ابن ماجہ نے اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں۔ دیکھیے یہاں 7 چیزیں ذکر کی جا رہی ہیں جو اس سے پہلے بھی احادیث میں آپ نے پڑھ چکے ہیں، 3 باتوں کا بیان تو پہلے بھی آ چکا ہے، یہاں کچھ زائد باتیں ہیں۔ یہ وہ اعمال ہیں کہ مرنے کے بعد بھی میت کو ان کا جو ثواب ملتا رہتا ہے۔ قرآن چھوڑا ہو اس کے حکم میں شرعی کتابیں بھی داخل ہیں، اسی طرح مسجد بنائی ہو اس کے حکم میں علماء کے قائم کردہ مدارس بھی ہیں داخل ہیں، خانقاہیں بھی ہیں، ذکر اللہ اور تزکیہ نفس کے لیے شامل ہیں، ان سب کا ثواب مرنے کے بعد برابر پہنچتا رہتا ہے۔ وعن عائشة انها قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان اللہ عز وجل اوحى الي انه من سلك مسلكا في طلب العلم سهلت له طريق الجنة ومن سلبت كريمتيه اثبته عليها الجنة وفضل في علم خير من فضل في عبادة وملاك الدين الورع رواه البيهقي في شعب الإيمان۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف یہ وحی خفی بھیجی ہے، وحی خفی، کہ جو طلب علم کے لیے راستہ اختیار کرے تو میں اس پر جنت کے راستے کو آسان کر دوں گا، اور جس شخص کی میں نے دونوں آنکھیں چھین لی ہوں سلبت کریمتیہ یعنی کوئی شخص نابینا ہو گیا ہو تو اس دنیاوی نعمت سے محرومی اور اس پر صبر و شکر کی بنا پر میں اس کا بدلہ اسے جنت دوں گا، اور علم کے اندر زیادتی عبادت میں زیادتی سے بہتر ہے، اور دین کی جڑ پرہیزگاری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مقصد یہ ہے، جیسے اس سے پہلے بھی اس طرح کی حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں، علم دین کے حاصل کرنے کے لیے جب کوئی شخص اپنے گھر سے اپنے شہر سے باہر نکلتا ہے اور حصول علم کے لیے راہ اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت جنت کے راستے اس کے لیے آسان کر دیں، یعنی دنیا سے میں معرفت اور حقیقت کی دولت سے اللہ اس کو نواز دیتے ہیں، اور اللہ کی عبادت کی توفیق اس کو میسر آتی ہے تاکہ اس کے سبب جنت میں داخل ہو سکے۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ
کہ ایسے شخص پر آخرت میں جنت کا دروازہ کا راستہ اور جنت میں جو محل اہل علم کے لیے مخصوص ہے اس کی راہ آسان کر دی جائے گی۔ وہ اس میں صرف اشارہ ہے کہ دنیا میں جو علم کی راہ ہے وہی آخرت میں جنت کی بھی راہ ہے، اور علم کے دروازوں کے علاوہ جنت کی تمام راہیں بند ہیں، یعنی بغیر علم کے جنت میں داخل ہونا مشکل، مگر شرط یہی ہے کہ علم خلوص نیت اور للہیت کے جذبے سے حاصل کیا جائے، اور پھر اس پر عمل کی توفیق بھی ہو، ورنہ علم بغیر خلوص کے اور بغیر عمل کے کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ ورنہ تو اس مصرے کا آدمی مصداق ہوگا، چار پایا برو کتاب چند، کہ جانور پر جو ہے چند کتابیں رکھ دی جائے تو وہ عالم نہیں بنتا۔ آخر حدیث میں فرمایا گیا کہ دین کی اصل اور جڑ ورع ہے، پرہیزگاری ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حرام، منکرات اور طمع سے عالم کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے تاکہ عبادات میں ریا اور عدم اخلاص پیدا نہ ہو۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال تدارس العلم ساعة من اللیل خیر من احیائها۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، رات میں تھوڑی دیر علم کا درس دینا تمام رات کی شب زندہ داری سے بہتر ہے، پوری رات جاگنے سے بہتر ہے، زندہ رکھنے سے بہتر ہے۔ احیاء لیل کا مطلب ہوتا ہے قیام لیل، رات کو نماز میں گزار دینا، عبادات الہیہ میں مشغول ہونا، یہ زیادہ بہتر ہے کہ تھوڑی دیر تک آپس میں تعلیم، تعلم اور تدریس کا مشغلہ رکھا جائے۔ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اسی حکم میں حصول مقصد کے لیے علم کا لکھنا یعنی تصنیف اور تالیف اور دینی علمی کتابوں کا مطالعہ کرنا بھی داخل ہے بحمد اللہ۔